محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں بنی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے پانی سے ایک حصہ ابھرا، اسی کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کا مطلب ہوتا ہے ابھرنے والی چیز، اسی لیے خانہ کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، اسی لیے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ یہی سے زمین کے بننے کا آغاز ہوا۔ اگر آپ پوری دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو نقشے کے بالکل سینٹر میں آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، اور ہر جگہ، ہر ملک خانہ کعبہ سے اتنے ہی فاصلے پر موجود ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر میرا گھر بناؤ۔ یہ تھا خانہ کعبہ کا سب سے پہلا ڈھانچہ۔ آسمان پر بیت المعمور نام کی ایک عمارت ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ بالکل اس کی سیدھ میں زمین کے اوپر موجود ہے جو انسانوں کا کعبہ ہے۔ فرشتوں نے چمکتے ہوئے پتھروں سے اس کی بنیادیں بنائی جو زمین کے اندر بہت گہری گئی۔ یہ بنیادیں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی طوفان بھی ان کا بال باکا نہ کر سکا۔ اس وقت زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن فرشتے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو وہ اکیلے اور اداس تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میرے گھر کو دوبارہ بناؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں مکہ کی وادی میں وہ جگہ دکھائی جہاں فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ وہ مضبوط بنیادیں اب بھی زمین کے اندر تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر پتھر رکھ کر خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ کے پہاڑوں سے پتھر اٹھاتے اور دیواریں بناتے۔ یہ پتھر اللہ نے خاص بنائے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ عمارت کیسی بنانی ہے۔ جب گھر مکمل تیار ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اللہ کا گھر بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اللہ کا دین بھول گئے اور برے کاموں کے اندر لگ گئے۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک زبردست طوفان بھیجا۔ یہ طوفان اتنا بڑا تھا کہ اس نے زمین پر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی بہہ گئی۔ لیکن اللہ کی قدرت، دیواریں تو بہہ گئی لیکن فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں زمین کے اندر محفوظ رہی۔ یہ بنیادیں اتنی مضبوط تھی کہ پانی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ کئی سو سال تک یہ جگہ خالی رہی، لیکن اس کی اہمیت کبھی ختم نہ ہوئی۔ کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کو دوبارہ بناؤ۔ اس وقت مکہ ایک خشک صحرا تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی پرانی بنیادیں دکھائی جو زمین کے اندر تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے کہ یہ بنیادیں اب بھی ویسی ہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کام شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے۔ جب دیواریں بلند ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر رکھنا مشکل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ایک پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کی طرح کام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور یہ پتھر دیوار کی لمبائی کے مطابق بڑا ہوتا چلا جاتا۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ جب عمارت تقریباً تیار ہوئی تو ایک خاص پتھر رکھنا تھا
جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور بہت مقدس تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگایا۔ آج بھی لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اس گھر کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر، یہاں امن پیدا فرما اور اسے سب کے لیے عبادت کی جگہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خانہ کعبہ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ نے حج کے احکام دیے، جیسے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، صفا و مروہ پر چلنا اور عرفات میں دعا کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، ان کی آواز اللہ کی قدرت سے ہر جگہ پہنچی اور لوگ مکہ آنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ دنیا بھر کے ایمان والوں کا دل بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جرہم نام کا ایک قبیلہ مکہ میں آیا۔ انہوں نے مکہ کو ایک چھوٹا گاؤں بنایا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ کبھی بارش سے یا کبھی وقت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں خراب ہو جاتی تھی۔ جرہم کے لوگ گرے ہوئے پتھر ٹھیک کرتے اور دیواروں کو مضبوط کرتے۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کی بھی دیکھ بھال کی، جو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے معجزے کی یادگار ہے۔ کچھ سال بعد خزاعہ نامی ایک اور قبیلے نے جرہم کو ہرا کر مکہ پر قبضہ کیا۔ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور خانہ کعبہ کی مرمت کرتے رہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک برا حادثہ یہ ہوا کہ خزاعہ کے کچھ لوگوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دی اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے۔ یہ گمراہی کئی سال تک چلی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان تمام 360 بتوں کو توڑا اور خانہ کعبہ کو ان بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 5 سال پہلے یعنی 605 عیسوی میں مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ اس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑ دیا، کچھ دیواریں گر گئی اور باقی کمزور ہو گئی۔ قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ قریش نے بہترین پتھر جمع کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کام ایمانداری سے ہو، اس لیے انہوں نے صرف حلال پیسے استعمال کیے۔ اس وجہ سے ان کے پاس پتھر کم پڑ گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو پہلے سے چھوٹا بنایا۔ حتیم نامی حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں خانہ کعبہ کے اندر تھا، اسے باہر چھوڑ دیا گیا۔ ہر قبیلے نے عمارت کا ایک حصہ بنایا تاکہ سب کو عزت ملے۔ جب دیواریں تیار ہو گئی تو حجر اسود رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود رکھنے کے لیے قریش کے قبائل میں لڑائی ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ فضیلت اس کے قبیلے کو حاصل ہو، وہ یہ کام کرے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں تلواریں نکل گئی۔ تب قریش کے ایک بزرگ نے کہا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ اس وقت آپ 35 سال کے تھے اور آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سب اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر خوشی سے راضی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا بہترین فیصلہ فرمایا کہ جو آپ کی دانشمندی کی واضح دلیل ہے۔ اتنی بڑی لڑائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے ٹال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو۔ سب سرداروں نے چادر کے کونوں کو پکڑ لیا اور جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا وہاں تک انہوں نے چادر کو اٹھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لیا اور اس کے صحیح مقام پر اس کو رکھ دیا۔ قریش نے خانہ کعبہ کو مضبوط بنایا اور خوبصورت بنایا۔ انہوں نے چھت بنائی اور دروازہ بلند کیا تاکہ سیلاب سے بچاؤ ہو۔ یہ گھر کئی سال تک ویسا ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کو اسی طریقے سے تعمیر کرے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ ویسا ہی بنا دیتا
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی اس طرح سے تعمیر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خانہ کعبہ کی کئی مرتبہ تعمیر کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ 64 ہجری یعنی 684 عیسوی، اس وقت اموی خلیفہ یزید نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس کے فوجی سردار حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجویق سے پتھر برسائے، جس سے گھر کو نقصان ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر جو مکہ کے رہنما تھے، انہوں نے اسے دوبارہ بنایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر وسائل ہوتے تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑا بنا دیتا۔ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو گھر کا حصہ بنایا اور اسے وہی شکل دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک نے 73 ہجری 692 عیسوی میں جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ہرایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ قریش کی طرح چھوٹا بنایا۔ انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا کیونکہ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ کام کیا تھا، تو اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے دوبارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس زمانے کے جو عالم دین تھے انہوں نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا تاکہ بار بار یہی کام نہ ہوتا رہے۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی 1630 عیسوی میں۔ عثمانی سلطنت کے دور میں مکہ میں ایک بڑا سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواریں گرا دی۔ سلطان مراد خان نے اسے دوبارہ بنوایا، انہوں نے مضبوط پتھر لگائے اور گھر کو بہت خوبصورت بنایا۔ عثمانیوں نے طواف کی جگہ کو بھی بہتر کیا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہی وہ عمارت ہے جو آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور 20ویں اور 21ویں صدی میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جدید چیزیں استعمال کی۔ انہوں نے دیواروں کو پانی سے بچایا، بنیادیں مضبوط کی اور طواف کی جگہ کو بہت بڑا کیا۔ اب حرم شریف اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی پائپوں سے ملتا ہے اور ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں۔ سعودیوں نے خانہ کعبہ کو ہر طرح سے محفوظ اور خوبصورت بنایا ہے۔ یہ تھی خانہ کعبہ کی تاریخ، زمین کے بننے سے پہلے سے لے کر آج تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت پیدا فرمائے اور ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔